سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغصن الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو توحید کے آپ نے تینوں اقسام بیان کیے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ توحید کی جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہے. انسان کے لیے کتنی اہمیت ہے توحید کی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ ابھی دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. ابھی دنیا بنی نہیں تھی، دنیا کی تخلیق سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنا دنیا اللہ رب العالمین نے نکالنی تھی، پیدا کرنی تھی قیامت تک، وہ سب کی روحوں کو رب العالمین نے اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو ایک خاص جسم دیا اور اس سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس کی اہمیت دیکھیں کہ ابھی دنیا میں بھیجا نہیں گیا، دنیا میں بھیجے جانے سے بھی پہلے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے اور ان کو پکا کیا جا رہا ہے کہ کہیں دنیا میں جا کے مکر نہ جانا. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج ہم دنیا میں ایک توحید کانفرنس کرتے ہیں تو کہیں کسی گلی میں رسالت کانفرنس ہوتی ہے، تو اللہ نے دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں سمجھو ایک توحید کانفرنس پیش کی، اور اس توحید کانفرنس کے انعقاد میں اللہ رب العالمین نے ایک قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد یہی تھی کہ میں تمہیں دنیا میں تو بھیجوں گا، بتاؤ دنیا میں جا کر کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کو سجدے کرو گے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اس میں گورے بھی تھے، کالے بھی تھے، عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، سعادت مند بھی تھے، شقاوت پسند بھی تھے، یہ سارے لوگ تھے. اور آج جو اللہ رب العالمین کی اس وعدے کو بھول چکے ہیں، وعدہ قالوا بلا کو جو ہم کر کے آئے ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھے. سبھی کہتے تھے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن یہاں آ کر کے ہم اس کو مکر گئے ہیں. توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک تو دنیا کے وجود سے پہلے اللہ نے اس کا اقرار لیا اور بندوں سے منوایا. دوسرا یہ کہ تمام عمل کی جو عمارت ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہونی ہے، یہ اس کی بنا ہے. جی، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی جو اعمال سے مزین اور اعمال سے عبارت ہے، اگر نیچے اس کے بیس ہی نہیں ہوگی، بنیاد ہی نہیں ہوگی یا کچی ہوگی، تو پھر اس محنت کا جو عمارت کھڑی کرنے پہ محنت صرف ہوئی ہے اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پھر دھڑام سے نیچے گرے گی. پھر وہ ایسے ہوگا جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اپنے طور پر تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کاوشیں، ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا میں ہی برباد کر دی. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے؟ یہ عوام الناس میں یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے اور لوگوں میں یہی معروف ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا بچہ جس کو ابھی کسی عالم کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو اور کسی مدرسے بھی نہ گیا ہو، کسی کے مدرسے میں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا جو توحید پرست ہیں، وہ جو قبر پرست ہیں، وہ کسی کے ہاں بھی وہ مدرسے میں گیا ہی نہیں ہے. یہ ایک فطری آواز ہے. آپ اس بچے سے پوچھیں بیٹا اللہ کہاں ہے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھ جو ہے وہ انگلی ایسے اوپر اٹھاتا ہے. کسی بھی بچے سے، چاہے وہ میرا بچہ ہو، چاہے وہ دوسرے کسی کا بچہ ہو جس پر ہمارا سایہ بھی نہ پڑا ہو. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ شیخ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.